السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جواب: جمعہ کی نماز فرض ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے۔ سوال: جمعہ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: جمعہ فرض ہونے کی 11 شرطیں ہیں، یعنی شہر میں مقیم، آزاد ہونا، لہذا مسافر اور غلام پر جمعہ فرض نہیں۔ صحت، یعنی ایسے مریض پر کہ جمعہ مسجد تک نہ جا سکے تو جمعہ فرض نہیں۔ مرد اور عاقل بالغ ہونا، یعنی عورت مجنون یا نابالغ پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اکھیارا ہونا اور چلنے پر قادر ہونا، لہذا اندھے لنجے ایسے فالج والے پر جو مسجد تک نہ جا سکتا ہو جمعہ فرض نہیں۔ قید میں نہ ہونا مگر جبکہ کسی دین کی وجہ سے قید کیا گیا ہو اور ادا کرنے پر قادر ہو تو فرض ہے۔ حاکم یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، بارش یا آندھی وغیرہ کا اس قدر نہ ہونا کہ جس سے نقصان کا قوی اندیشہ ہو۔ سوال: جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر وہ لوگ جمعہ میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: ہو جائے گی، یعنی ظہر کی نماز اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی۔ سوال: جمعہ جائز ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: جمعہ جائز ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ جواب: جمعہ جائز ہونے کی پہلی شرط مصر یعنی فنائے مصر ہونا۔ سوال: مصر اور فنائے مصر کسے کہتے ہیں؟ جواب: مصر وہ جگہ جس جگہ معتدد کوچے بازار ہو، جیسے وہ ضلع ہو یا تحصیل ہو، اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہو۔ مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصلحتوں کے لیے ہو اسے فنائے مصر کہتے ہیں، جیسے اسٹیشن ہے، قبرستان وغیرہ وغیرہ۔ سوال: کیا گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن جہاں قائم ہو بند نہ کیا جائے کہ عوام جس طرح بھی اللہ رسول کا نام لیں غنیمت ہے۔ سوال: گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی ظہر نماز ساقط ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی ظہر نماز نہیں ساقط ہوتی۔ سوال: کچھ لوگ گاؤں میں جمعہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت احتیاطاً ظہر پڑھتے ہیں، احتیاطاً وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ گاؤں میں اس کے بجائے 4 رکعت ظہر فرض پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ سوال: جمعہ جائز ہونے کی دوسری شرط کیا ہے؟ جواب: دوسری شرط یہ ہے کہ بادشاہ یا اس کا نائب جمعہ قائم کرے، اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو سب سے بڑا سنی صحیح العقیدہ عالم قائم کرے، بغیر اس کی اجازت کے جمعہ نہیں قائم ہو سکتا۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں وہ قائم کریں۔ اب سوال:
جمعہ جائز ہونے کی تیسری اور چوتھی شرط کیا ہے؟ جواب: تیسری شرط ظہر کے وقت کا ہونا، لہذا وقت سے پہلے یا بعد میں پڑھی نہ ہوئی یا درمیان نماز میں عصر کا وقت آ گیا، جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں نماز سے پہلے خطبہ ہو جائے۔ سوال: جمعہ کے خطبہ میں کتنی باتیں سنت ہیں؟ جواب: 19 باتیں سنت ہیں۔ خطیب کا پاک ہونا، کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا، خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا، خطیب کا ممبر پر ہونا اور سامعین کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پیٹھ ہونا، حاضرین کا خطیب کی طرف متوجہ ہونا، خطیب سے خطبہ سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، لفظ الحمدو سے شروع کرنا اور اللہ کی ثنا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا، پہلے خطبہ میں واعظ نصیحت ہونا، دوسرے میں حمد و ثنا، شہادت اور درود شریف کا اعادہ کرنا، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، دونوں خطبوں کا حلقہ ہونا اور دونوں خطبوں کے درمیان 3 آیت کے مقدار بیٹھنا۔ سوال: اردو میں خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پورا خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ کسی دوسرے زبان کو ملانا، یہ دونوں باتیں سنت متواصرہ کے خلاف اور مکروہ ہے۔ سوال: خطبہ کی اذان امام کے سامنے مسجد کے اندر پڑھنا سنت ہے یا باہر؟ جواب: خطبہ کی اذان امام کے سامنے مسجد سے باہر پڑھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں خطیب کے سامنے مسجد کے دروازے پر ہوا کرتی تھی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ممبر پر تشریف رکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسا ہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ میں۔ اسی طرح فتوائے قاضی خان، فتوائے عالمگیری وغیرہ میں ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینے کو منع فرمایا ہے۔ سوال: جمعہ جائز ہونے کی 5ویں چھٹی شرط کیا ہے؟ جواب: 5ویں شرط جماعت کا ہونا، جس کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد کا ہونا ضروری ہے۔ 3 مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اور چھٹی شرط اذن عام سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات اس ویڈیو کو ثواب جاریہ کے لیے آگے شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔